اس مہم میں کامیابی نصیب ہو گئی تو اس خزانے کا آدھا حصہ صوبے کے بجٹ میں شامل کیا جا سکے گا۔ السلام علیکم، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہر روز ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل۔ رشیا ایک بہت بڑا ملک ہے۔ رشیا ٹوٹنے کے باوجود ابھی تک بہت بڑا ملک ہے، اس کی کئی ریاستیں الگ ہو چکی ہیں، اس کے باوجود رشیا پراپر روس راشا ایک بہت بڑا کنٹری ہے۔ رشیا میں سونا چوری ہو گیا۔ ذرا سنیے میری باتیں، میری زبان۔ رشیا کے صوبہ کیمرون کے گورنر امان تولی ایو نے صوبے کے باشندوں سے اپیل کی ہے کہ کولچاک کا گمشدہ سونا تلاش کریں۔ ان کو امید ہے کہ اگر کسی کو اس مہم میں کامیابی نصیب ہو گئی تو اس خزانے کا آدھا حصہ صوبے کے بجٹ میں شامل کیا جا سکے گا۔ 1917 میں روسی 1917 میں روسی سلطنت میں انقلاب آ گیا تھا۔ خانہ جنگی شروع ہو گئی تھی۔ بالشیکوں کے خلاف لڑنے والے ایک دھڑے کی سرکردگی ایڈمرل الیگزینڈر کولچاک کر رہے تھے۔ 1918 میں انہیں روس کا حکمران اعلیٰ قرار دے دیا گیا تھا۔ ملک میں محفوظ سونے کے ذریعے اور سونے کے ذخیرے کا ایک بڑا حصہ ان کے ہاتھوں میں تھا۔ یاد دلا دیں کہ پہلی جنگ عظیم سے پہلے روس دنیا میں مقدار کے حوالے سے سونے کا تیسرا بڑا حامل ملک تھا۔ اتنا سونا رشیا میں تھا۔ جلد ہی الیگزینڈر کولچاک کو گرفتار کر کے گولی مار دی گئی تھی۔ سونا سوویت حکومت کے ہاتھ لگ گیا، لیکن اس میں تب کے حساب سے 23 کروڑ 60 لاکھ ڈالر کا سونا کم تھا۔ یہ سونا کہاں چلا گیا؟ ریسرچ اس کے بارے میں جاننے کی خاطر تقریباً 100 سال سے سر کھپا رہے ہیں۔ پرانی دستاویزات کے مطابق سونے کا ایک حصہ ایڈمرل نے فوج کی دیکھ بھال اور پہ خرچ کر دیا تھا۔ کچھ حصہ کولچاک نے چھپا دیا تھا۔ اس بارے میں بہت زیادہ روایات ہیں کہ سونا کہاں دفن ہو سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ جھیل بیکال کی تہہ میں ہے، یا پھر سائبیریا کے شہروں تیومن یا سورگوت میں چھپا ہوا ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ سونا سائبیریا کے ایک چھوٹے شہر تائیگا کے ارد گرد دفن کیا گیا ہے۔ یہاں 1919 میں کولچاک کی فوج نے قیام کیا تھا۔ ان کے ساتھ سونے کے 29 چھکڑے تھے۔ تاریخی شواہد کے مطابق تائیگا کے اسٹیشن پر سونے کے 26 صندوق گم ہو گئے تھے۔ مزید 13 صندوق اس سے اگلے اسٹیشن سے غائب ہوئے تھے۔ صوبہ کیمرون کے گورنر امان تولی ایوا نے انہیں صندوقوں کو ڈھونڈ نکالنے کی عوام سے اپیل کی ہے، مگر سائبیریا میں سونے کے خزینے سے متعلق قصے اتنے زیادہ اور متضاد ہیں کہ ان میں سے جھوٹے سچے قصوں کو علیحدہ کیا جانا ممکن نہیں۔ ایک قصہ یہ بھی ہے کہ سونا دفن کرنے کا کام ایک قاصد کو سونپا گیا تھا، جس نے جگہ کی نشانی ذہن میں رکھ لی تھی۔ تب سالوں بعد اس نے خود وہاں سے سونا تلاش کرنے کی کوشش کی تھی،
اس کے بعد اس کی نشاندہی پر، اس کی نشان زدہ جگہ پہ کئی بار سوویت خفیہ ایجنسیوں نے بھی کھدائی کی تھی۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ سونا کولچاک کے ایک جرنل نے چھپایا تھا۔ اس نے سونا ایک جہاز پر لاد کر دریا میں ایک محفوظ مقام پہ پہنچا دیا تھا۔ تیسرا موقف یہ ہے کہ کولچاک کے اہلکاروں نے ہی اس کا 850 کلو گرام سے زیادہ سونا چرا لیا تھا۔ چونکہ سردیاں تھیں اس لیے انہوں نے سونا چھپانے کی خاطر گڑھے کھودنے کی مشقت نہیں کی تھی، بلکہ سونے کی اینٹیں اور دیگر قیمتی اشیاء کئی جھیلوں میں سے ایک میں غرق کر دیے گئے تھے۔ کئی جھیل جو تین جھیل میں سے 100 سال سے کولچاک کا سونا تلاش کرنے کی خاطر سائبیریا کے تائیگا میں دسیوں مہمات شامل لوگ جان مار چکے تھے۔ دانشور کولچاک کی سوانح حیات پڑھ کر اندازہ لگانے کی کوشش کرتے رہے کہ خزانہ کہاں دفن ہوگا، کبھی یہاں سے تو کبھی وہاں سے۔ خزانہ تلاش کرنے والوں کو سونے کی ایک ڈلی جس پر زار کی مہر کندہ تھی یا کوئی سونے کا سکہ ضرور ملا، لیکن سب نے نفی کر دی، انکار کر دیا کہ یہ وہ نہیں ہے۔ سونے سے بھرے گمشدہ صندوق اب تک دستیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ ممکن ہے کہ گورنر موصوف کی اپیل سے خزانے میں دلچسپی لیے جانے کی ایک نئی لہر پیدا ہو اور کولچاک کا گمشدہ سونا تلاش کر لیا جائے۔ آج تک رشیا کا چھپا ہوا سونا جو 1917 میں دفن کیا گیا تھا آج تک نہیں مل پایا۔ رشیا اتنا بڑا ملک ہونے کے باوجود، ریسرچ کی انتہا کے باوجود اس سونے کو تلاش نہیں کر سکے کہ وہ کس زمین میں دفن ہے جہاں سے رشیا اس سونے کو نکال سکے۔